میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ سب خیریت سے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو پیارے بچوں، آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ کتنے کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں آپ کو کون سے پروگرام میں؟ جی ہاں، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا انشاءاللہ۔ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، اچھے آپ کو اچھی باتیں بتائی جائیں گی اور آپ کو حدیث مبارکہ بھی انشاءاللہ سکھائی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اچھی نیت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اچھی نیت کر لیں۔ اچھی نیت ہوگی تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پروگرام کو دیکھیں گے اور حدیث مبارکہ آپ سنیں گے، تو اس کی بھی اچھی نیت کریں، آپ دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو اس طرح اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیتے ہیں پروگرام میں ایک سوال، اور آج کا سوال یہ ہے کہ پیارے بچوں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ایک صحابی رسول تھے، سبحان اللہ، وہ کون سے پیارے صحابی ہیں، ان کا نام مبارک کیا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ صاف باڈی۔ چلیں آج انشاءاللہ ہم پارٹس آف باڈی میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ہتھیلی۔ کیا ہے؟ ہتھیلی۔ ہتھیلی۔ ایک ہے تھیلی اور ایک ہے ہتھیلی۔ اب تھیلی اور ہتھیلی میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں، کیا فرق ہے؟ تھیلی ہوتی ہے تھیلی اور ہتھیلی، ہاں، کیا فرق ہے اس میں؟ ایک میں ٹے آ رہا ہے اور ایک میں تے۔ ایک میں ٹے آ رہا ہے اور ایک میں تے، چلیں یہ بھی اچھا، ایک میں ہا آ رہا ہے اور ایک میں 2 ہا آ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی فرق ہے۔ اس کے علاوہ کیا فرق ہے ہتھیلی اور تھیلی میں؟ ہتھیلی ہے اور تھیلی ہے۔ جی خالد بھائی، کچھ آ رہا ہے آپ کو فرق؟ نہیں آ رہا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہتھیلی کسے کہتے ہیں؟ چلیں بھائی اشارہ کر کے دکھا رہے ہیں، ان کو دکھائیں، کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے ہتھیلی، یہ دیکھیں، دوبارہ بتائیں آپ، یہ ہتھیلی ہے، ایسا ہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ یہ کیا ہے آپ کی؟ یہ ہتھیلی ہے۔ اور تھیلی کیا ہوتی ہے؟ جس میں چیزیں وغیرہ ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ چیزیں وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اور ہتھیلی جو ہے پیارے بچوں، یہ بھی انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہمارے ایک پارٹس آف باڈی میں ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ شمار کیا جاتا ہے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں پالم۔ کیا کہتے ہیں؟ ہماری باڈی میں بہت ہی اہم چیز ہے، اسی کی مدد سے ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور فرق بتاؤں میں آپ کو، ہتھیلی تھیلی کو اٹھاتی ہے، ہتھیلی تھیلی، بھائی تھیلی کو ہم پکڑتے کس سے؟ ہتھیلی سے۔ ہتھیلی ہمیں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہیلپ کرتی ہے۔ اور انگلیاں بھی اسی کی مدد سے چلتی ہیں۔ دیکھیں انگلیاں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن ہتھیلی نہ ہو تو پھر آپ کیسے کسی چیز کو گریب کریں گے؟ پکڑیں گے کیسے؟ نہیں پکڑ سکتے۔ تو ہتھیلی بھی مدد دیتی ہے، اسی طرح انگلیاں بھی ہتھیلی کی مدد سے چلتی ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی میں بہت ساری لکیریں، لائنز ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اپنے ہاتھوں میں، ہاں بہت ساری ہے نا، نظر آ رہی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں یہ لائنز؟ بھائی لائنز ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ لائنز ہوتی ہیں۔ تو ہماری ہتھیلی جس طرف مڑ سکتی ہے تو اسی مڑنے والی جلد پر لائن بھی پڑی ہوئی ہے۔ واہ،
اسی مڑنے والی جلد پر لائن بھی پڑی ہوئی ہے. ان لائنوں اور لکیروں سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ان لائنوں سے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, ہاں لائنوں پہ ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں لائنوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, نہ کوئی معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہے. یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے. ذہن میں بٹھا لیں, اس کو ذہن میں بٹھا لیں, اور نکلنی نہیں چاہیے پھر. یہ بس ہماری ہتھیلی کا حصہ ہے. یقیناً ہتھیلی بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. تو ہم نے آج سیکھا ہتھیلی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ہتھیلی کے بارے میں. اور ہتھیلی کے بارے میں کون بتائے گا ہمیں؟ دو باتیں. ایک بات, کوئی ایک بات, جلدی جلدی, اتنی ساری باتیں. جی خالد بھائی, مائک دیں. ہتھیلی سے تھیلی پکڑ سکتے ہیں. ہتھیلی سے تھیلی پکڑ سکتے ہیں. واہ بھائی, ہتھیلی سے تھیلی نہیں, مطلب ہتھیلی سے تھیلی پکڑ تو سکتے ہیں, لیکن ہتھیلی میں لائنز ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتی ہیں چیزیں؟ چمچ اٹھا سکتے ہیں, چمچ اٹھا سکتے ہیں, اس میں مدد اور پلیٹ اٹھا سکتے ہیں. سب چیز اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہتھیلی بھی اس میں مدد آپ کو دے گی. لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہتھیلی پر جو لائنیں ہوتی ہیں ان سے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی. یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور ہتھیلی پر اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کریں گے؟ الحمدللہ. اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ہے. یقیناً اللہ پاک کے بہت سارے انعامات ہیں. جس نعمت پر ہم شکر ادا کرتے جائیں وہ کم ہے, کیونکہ اتنی نعمت ہے کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہر حال میں ہر گھڑی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ تھا پارٹس آف باڈی سیگمنٹ. اب شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ حدیث. اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا سیکھیں گے؟ حدیث سیکھیں گے. اور کون سکھائیں گے؟ محسن بھائی. کون؟ انشاءاللہ آج محسن بھائی ہمیں حدیث مبارکہ سنائیں گے. آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے, اسے یاد بھی کرنی ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے بھی ہم سنیں گے. جی محسن بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ. ترجمہ, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ, وقف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صلاح. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اقیم الصلاۃ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز پڑھو. کیا ہے؟ نماز پڑھو. بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے, نماز پڑھو. نماز پڑھو. کتنی چیزیں اس میں, کتنے لفظ ہیں؟ کتنے ہیں؟ دو. پہلا لفظ کیا ہے؟ نماز پڑھو. ٹھیک ہے. اچھا, کتنے کلمے ہیں حدیث مبارکہ کے عربی میں؟ اس کو یاد بھی تو کرنا ہے نا ہم نے. پہلا کیا ہے؟ نظر آ رہے ہیں آپ کو اسکرین پر, ایسا نہیں کرے. کیا ہے؟ اقیمس. کیا ہے؟ اقیمس. اور دوسرا صلاح. اچھا, صلاح کا پتہ ہے آپ کو ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہے ترجمہ صلاح کا؟ اذان میں بھی آ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح, حی علی الصلاح. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, پڑھو نہیں ہے اس کا مطلب. صلاح کا مطلب ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. جبھی تو اذان میں مؤذن کہتا ہے کہ حی علی الصلاح, کس کی طرف آؤ؟ نماز کی طرف آؤ. کس کی طرف آؤ؟ نماز کی طرف آؤ. تو صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز. اور اقیمو کا مطلب ہے پڑھو, یعنی قائم کرنا, پڑھنا. کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. تو اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اب کس کو یاد ہوئی حدیث؟ چلیں آپ سنیں. اقیم الصلاۃ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو. ماشاءاللہ, نماز پڑھو. عربی میں کون سنائے گا دوبارہ؟ آپ سنائیں, انہیں مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. اقیم الصلاۃ. ماشاءاللہ. ترجمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو. نماز پڑھو. ماشاءاللہ. اور آپ سنائیں گے؟ چلے سنائیں. اقیم الصلاۃ. ترجمہ
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا کہ نماز پڑھو. ماشاءاللہ نماز پڑھو. یہاں تو حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہے. خالد بھائی بھی سنانا چاہ رہے ہیں. جی بھائی انہیں مائک دیں. سیدھے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقیم الصلاۃ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو. اب زور سے سب ایک ساتھ مل کر حدیث مبارکہ پڑھیں گے. نماز پڑھو. ماشاءاللہ نماز پڑھو. تو نماز ہم نے پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے اور نماز کو عام کرنا ہے کیونکہ دعوت اسلامی کیا ہے؟ نمازی بناؤ تحریک ہے. کیا ہے؟ نمازی بناؤ. مسجدیں بھی بھرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ مسجدیں بھی بھرنی ہے. ٹھیک ہے. تو نمازیں آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو اور نماز مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے نماز کی پابندی ابھی سے کرنی ہے تاکہ ہماری عادت آگے جا کر اچھے انداز میں بن جائے اور کوئی بھی ہماری نماز نہ چھوٹے. ماشاءاللہ تو حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہے. یہاں پر بچوں نے سنائی حدیث مبارکہ کی تصویریں. آئیے شامل کرتے ہیں کہ آج کون سی تصویریں بھیجی ہیں. سبحان اللہ. ایک پیاری حدیث محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said لا تنفروا. ترجمہ نفرت نہ دلاؤ. عرب شریف سے ہیں خدیجہ نوری. ماشاءاللہ. نیکسٹ حدیث مبارکہ العجلۃ من الشیطان. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. مرشدی عطار پر نور کی برسات. ماشاءاللہ. اور یہ ہے حافظ ذوالفقار عطاری سمرسٹا. ماشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین حدیث الندم توبۃ. ندامت توبہ ہے اور یہ ہے کنز الایمان شہر کراچی. ماشاءاللہ. نیکسٹ احادیث نبویہ من صمت نجا. ماشاءاللہ. وصیل الارحام اطعم الطعام لا تغضب. ماشاءاللہ. جویریہ انجم اسلام آباد سے 4 حدیث مبارکہ. کتنی؟ 4 حدیث مبارکہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل خیرا او لیصمت. اچھی بات کرو یا خاموش رہو. اور یہ کون ہے؟ کنز الایمان کراچی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا پیارا دین سبحان اللہ. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ. روزہ ڈھال ہے. نام ہے ان کا ایمان سکینہ اور شہر ہے بورے والا. ماشاءاللہ. نیکسٹ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سورج بھی نظر آ رہا ہے, پرچم بھی ہے اور یہ پہاڑ کے نیچے کچھ وائٹ ہے. ایاکم والظن. بدگمانی سے بچو. کیا بات ہے. روشنی بھی بنائی ہے زبردست. اور یہ ہے رقیہ انجم اسلام آباد سے. ماشاءاللہ. بہترین. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن. ترجمہ بدگمانی سے بچو. ماشاءاللہ. اور یہ کون ہے؟ حفصہ نور عطاریہ فرام ملتان. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. تو بہت اچھے انداز میں تصویریں لکھی ہیں آپ نے. اس کو شیئر کریں. اور یہاں پر بھی کچھ تصویریں ہیں. کہاں ہیں بھائی تصویریں کہاں ہیں؟ اچھا بھائی آج تو 2 بچے لے کر آئے. سبحان اللہ. پہلے آپ کی چلیں. پہلے کوئی بھی ایک دکھائیں. ماشاءاللہ. کیا لکھا ہے آپ نے؟ ابو بکرن فی الجنہ. ماشاءاللہ. ابو بکر جنتی ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلی اللہ علیکم. مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اور لکھی ہے آپ نے ماء البحر طہور. سمندر کا پانی پاک ہے. ماشاءاللہ. اور علم حاصل کرو. ماشاءاللہ. طلب العلم فریضۃ. علم حاصل کرنا فرض ہے. نام کیا ہے بھائی؟ محمد حمزہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں. جی بھائی خالد بھائی اب آپ کی باری. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کیا بات ہے. اور نام کہاں ہے؟ نام نہیں ہے آج. محمد خالد رضا. کہاں سے ہیں بھائی؟ پیر کالونی کراچی. ماشاءاللہ. زبردست. مرحبا. بہت اچھے انداز میں پیارے بچوں حدیث مبارکہ کو لکھیں, اس کو عام کریں, اس کی تحریک چلائیں
اور اس کو یاد بھی کرتے جائیں ماشاءاللہ. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی، جی. میں ہوں عائشہ تاریہ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گی. سنائیے. علیکم بسنت، تم پر میری سنت لازم ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ. علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام شعیب رات تاری ہے، میں ضلع لودھا سے بات کر رہا ہوں. مجھے میرا پیارا دین پروگرام بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. میں اسے شوق سے دیکھتا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. سنائیے مدنی مقصد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ اصلاح کی کوشش پہلے اپنی کریں گے. نماز سیکھنی ہے، نماز کو پڑھنا ہے اچھے انداز میں، ٹھیک ہے. روزے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے، کیونکہ اچھی بات صدقہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور یہی میرا پیارا دین پروگرام نے آپ کو بتایا ہے. اچھی بات صدقہ ہے تو اچھی بات کو عام کریں انشاءاللہ. اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اب محسن بھائی کون سے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم؟ تو پیارے بچوں اور کش بندی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ ہے کلام، اور انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ نے کلام سننا ہے. انشاءاللہ کلام سنیں گے. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمک
اللہ ماشاء اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے۔ اور کن کا کلام ہے یہ؟ کن کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ کن کا ہے؟ پہلے اعلیٰ کا نام بتائیں، اعلیٰ کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھانے، نام بتائیں، نام نہیں ہے، جلدی جلدی، نہیں آ رہا۔ احمد، کیا ہے؟ احمد رضا، کیا نام ہے؟ احمد رضا۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، تو یہ منقبت ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ احمد رضا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی ماشاءاللہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہے، اور اچھی اچھی باتیں ہم سیکھیں گے، سنیں گے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سنیں گے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم حقوق العباد میں سے کسی ایک کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آج جس حقوق العباد کی بات ہم کرنے والے ہیں وہ کسی کو گالی نہ دینا۔ پیارے بچوں، ہماری سوسائٹی یہ برائی بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ بات بات پر منہ سے گالی نکال دیتے ہیں۔ یقیناً گالی دینا بہت گناہ کی بات ہے، مگر ساتھ ہی اس سے سامنے والا جو ہرٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ، اور یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کو گالی دی گئی ہے، اس وقت تک اس گناہ سے مکمل نجات نہیں ملتی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنے آپ کو گالی سے بچائیے۔ اگر کبھی کسی کو گالی دی تو اس عادت کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جس کو گالی دی اس سے معافی بھی مانگیے، اور ایسے برے بچوں سے دور رہیے جو گالی بکنے کی گندی عادت میں مبتلا ہیں۔ گالی ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ دیکھیں کتنی نقصان کی بات ہے، ایک گالی دینا گناہ، پھر دوسرے کی دل آزاری کر دینا، کیونکہ جس کو آپ گالی دیں گے وہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کی بھی دل آزاری ہوگی، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو پتا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مسلمان کا دل ہمیں نہیں دکھانا چاہیے، اور گالی بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں کیا آیا محسن بھائی؟ گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے۔ فسق ہے، اور گالی دینا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کسی کو ہم گالی نہیں نہیں دیں گے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے، ایسے بچوں سے بھی بچنا ہے جس کو دیکھیں نا آپ کہ یہ ہر وقت بری باتیں کرتا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے اچھا نکلتا ہی نہیں ہے، کچھ برا نکلتا ہے، گالی بکتا ہے، یہ تو اس سے دور ہو جائیں، اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ وہ ہماری صحبت کا نہیں ہے، وہ ہمارا کہتے ہیں نا ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا اس سے۔ بھائی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کن کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ اچھے بچوں کی۔ کن کی؟ اچھے لوگوں کی، جو اچھی بات کہتے ہیں، جن کے زبان پر ذکر اللہ ہوتا ہے، جن کی زبان پر نعت رسول ہوتی ہے، جن کی زبان تلاوت قرآن کرتی ہے، تو یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے بن جائیں گے، اچھوں کے صدقے ہم بھی اچھے بن جائیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور مسلمان کی دل آزاری بھی نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ محسن بھائی بہت اچھے انداز میں آپ نے دین کی پیاری باتوں میں ہمیں گالی نہ دینے کے حوالے سے بتایا۔ اب کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ آئے ہم کرتے ہیں کچھ کالز کی جانب۔ چلیں بھائی کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام سید احمد رضا ہے۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ ابو بکر صدیق، آج میں آپ کو نعت شریف بھی سناؤں گا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، جزاک اللہ خیرا۔ آمین مدنی چینل ہمارا بدری چینل، آمین ویاکم۔ ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہے، اور تلفظ بھی آپ درست کر لیں، تلفظ آپ درست کر لیں۔ نام ہے ویسے مشہور ہے، تو کنیت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ کیا ہے؟ صدیق۔ صدیق کی صاد کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے، صدیق پڑھ دیتے ہیں بعض، ٹھیک ہے نا؟
تو اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے یار غار. کیا کہا جاتا ہے؟ یار غار. کہ غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. سبحان اللہ, کتنا پیارا لقب ہے ماشاءاللہ, کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. نیکسٹ. میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصلاۃ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. اور آپ نے آج کی حدیث مبارکہ میں یاد کر کے سنا دی. محسن بھائی زبردست بات ہے, آج ہی حدیث مبارکہ سنی اور آج ہی سنا دی. ماشاءاللہ. نیکسٹ. نام محمد فیضان انصاری, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیموا الصلاۃ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو. کڈ مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ, آپ نے بھی آج کی حدیث مبارکہ سنا دی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اب کون سے سیگمنٹ کی طرف. اللہ پاک کی ایک مخلوق. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. عبداللہ بھائی, مرغیاں اڑتی ہیں؟ نہیں. پہلے مرغیاں اڑا کرتی تھی, اب کیسے اڑنا ان کا بند ہوا میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں. ہوا یوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے لگا تو اللہ پاک نے انہیں کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. جب انہوں نے کشتی بنا لی تو اس میں انسانوں کے علاوہ بہت سارے جانور بھی موجود تھے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو مرغی نے سب سے پہلے کہا کہ میں جا کر خبر لے کر آؤں گی. یعنی پہلے مرغیاں اڑا کرتی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکڑا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا دی اور پھر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے کہ تو پرندہ ہونے کے باوجود بھی لمبی اڑان نہیں بھر سکے گی اور تجھ سے میری امت فائدہ اٹھائے گی. تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مرغیاں بہت زیادہ نہیں اڑتی, یعنی لمبی اڑان نہیں اڑتی بلکہ تھوڑی تھوڑی اڑتی ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. یعنی ہم چکن وغیرہ کھاتے بھی ہیں, اس کے انڈے بھی استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ, چکن بھی کھاتے ہیں اور انڈے بھی استعمال کرتے ہیں. بہت فوائد ہیں مرغی کے انڈوں کے. انڈے سردیوں میں بہت کھائے جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس کی بھی قوت ہے, بچوں کو کھانے بھی چاہیے اور دودھ بھی پینا چاہیے. کیا پینا چاہیے؟ دودھ پر بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ دودھ, امیر سنت فرماتے ہیں بچوں کو دودھ پینا چاہیے. دودھ پینا چاہیے. اور دودھ سے کیا ہوتا ہے؟ طاقت آتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی آپ کی. کیا ہو جائیں گی؟ اس کی بھی اچھی نیت کریں. بڑے ہو کر انشاءاللہ دین کا زیادہ کام کریں گے. ہمیں جتنی طاقت ملے گی اتنا ہم دین کا کام کریں گے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اور انشاءاللہ آج بھی بہت اچھی سنت مبارکہ ہم سننے جا رہے ہیں. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. جی پیارے بچوں, سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. کیا ہے بھائی, کون بتائے گا؟ کیا بتایا؟ دینا. چلیں بتائیں. یہ مائک ہے آپ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے آپ کا, پہلے یہ بتائیں. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ والا ہے. اب آپ نے سیدھے ہاتھ سے مائک خالد بھائی کو دینا ہے. خالد بھائی کون سے ہاتھ سے لیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے لیں گے. کس ہاتھ سے لیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے. لیکن اگر کوئی آپ کو الٹے ہاتھ سے دیتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی دینا چاہیے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لیں گے وہ چیزیں, نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیا بولیں گے؟ رک جائیں بھائی. سیدھا ہاتھ سے دیں. ہاں, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے دے, سیدھے ہاتھ سے کھائے, سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے پیے. سبحان اللہ. کیونکہ الٹے ہاتھ سے دینا, الٹے ہاتھ سے کھانا,
الٹے ہاتھ سے پینا اور الٹے ہاتھ سے لینا شیطان کا کام ہے. پیارے بچوں کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہمیں نہیں کرنا ہے, دور رہنا ہے, بالکل قریب بھی نہیں آنے دینا ہے, قریب بھی نہیں آنے دینا, بس دور ہی دور, بہت دور کر دینا ہے. ہم نے کن کو فالو کرنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو, آپ کی سنتوں کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی سنت کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. تو یہ آپ نے اپنے دماغ میں ڈال دینا ہے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں, آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی. اگرچہ ہم سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں. کیا ہے دانا گر جاتا ہے. کیا گر جاتا ہے؟ کھا رہے ہوتے کچھ گر جاتا ہے, پھر الٹے ہاتھ سے اٹھا کے کھا لیتے. یہ بھی الٹے ہاتھ سے آپ نے نہیں کرنا. دیکھیں کتنی اچھی توجہ ہے, اس کو بھی آپ نے سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا ہے. ماشاءاللہ. جی کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے, اس لیے پانی الٹے ہی ہاتھ سے پی ڈالتے ہیں. یہ بھی, اس کی بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے. اب سیدھے ہاتھ میں مثال کے طور پر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں, آپ نے الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور اسی کو ہی پینا شروع کر دیا, تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا. سیدھے ہاتھ سے ہی آپ نے پانی بھی پینا ہے. جی چائے پیتے وقت کپ سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں. کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے اور گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور الٹے ہاتھ سے ہی پھر گلاس بھی دے دیتے ہیں. الٹے ہاتھ سے پھر گلاس بھی دے دیتے ہیں. اور بھی ہم بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. اچھا پتہ بھی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا سنت ہے, محسن بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا سنت ہے, پھر بھی الٹے ہاتھ استعمال کر. کیوں؟ توجہ نہیں ہے. عادت بنانی پڑے گی اپنی. کیا بنانی پڑے گی؟ عادت. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسکول جاتے ہوئے روتا ہے, اس کی عادت ہی نہیں ہوتی. اچھا وہ اب جانے لگ گیا تو اس کو رونا ہی نہیں آئے گا, اس کو پتا ہے میں نے جانا ہی ہے اس کو. تو اب جب آپ کو سیدھے ہاتھ سے, جب آپ کی عادت بن جائے گی نا کہ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, اب آپ کو الٹا ہاتھ یوز ہی نہیں ہوگا, خود ہی آٹومیٹیکلی. اب وہ پتا ہے سیدھے ہاتھ سے ہی لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. تو یہ آپ کو بات معلوم تو ہے, لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے, سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے, سبحان اللہ, اور سیدھے ہاتھ سے پیے, اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے. کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا, الٹے ہاتھ سے پیتا, الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے, اور ہمیشہ کوئی بھی اچھا کام ہو, جائز کام ہو, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو بہت اچھا سیگمنٹ تھا, اور اب کون سا سیگمنٹ شروع ہونا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین, آئے بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اسلامک تو آج کیا سیکھنے جا رہے ہیں ہم؟ بتائیں کون کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ اسلامک ہسٹری میں چل کیا رہا ہے؟ مائک دیں, مائک میں بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. تو اس کو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے. جب آپ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے, کس کے پاس پہنچے؟ اب اس کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتے ہیں ہم واقعے کو. ہم نے کیا سن لیا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ قید میں چلے جاتے ہیں. لیکن پھر یہ بات سچائی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا تھا. تو بادشاہ جو ہے وہ آپ کو واپس اب قید سے نکال دیتے ہیں اور بلاتے ہیں. اب بادشاہ جو ہے آپ کے لیے بڑا ایک اہتمام کرتا ہے اور پروٹوکول دیتا ہے, آپ کو کپڑے بھجواتے ہیں, ٹھیک ہے, کپڑے بھجواتا ہے بادشاہ آپ کے لیے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جب آپ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عربی میں سلام کیا. کیا کیا؟ عربی میں سلام کیا. اب بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی لینگویج ہے بھائی, یہ کون سی لینگویج ہے؟ اب آپ کے سامنے کوئی ایسی لینگویج بولے, آپ کو معلوم ہی نہ ہو, تو آپ پوچھیں گے کہ یہ کون سی لینگویج ہے, ٹھیک ہے. تو بادشاہ کو بھی معلوم نہیں تھا. بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی لینگویج ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لینگویج ہے.
تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے چچا اسماعیل علیہ السلام کی لینگویج ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی. کون سی زبان میں؟ عبرانی زبان میں. تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی لینگویج ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ابو جان کی لینگویج ہے. بادشاہ نے یہ دونوں لینگویج نہ سمجھ سکا، حالانکہ بادشاہ 70 لینگویج جانتا تھا. کتنی؟ 70 لینگویجز وہ جانتا تھا، لیکن یہ دونوں لینگویج سمجھ نہ سکا. پھر اس نے جس لینگویج میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی تو آپ علیہ السلام نے اسی لینگویج میں بادشاہ کو جواب دیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال تھی. کتنی؟ 30 سال. اس عمر میں اتنی زیادہ نالج دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی مبارک زبان سے سنائیں. آپ کو یاد ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. پھر بادشاہ نے بڑے بڑے یوں سمجھیے میجیشنز کو جمع کیا کہ میری خواب کی تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کہا یہ تو خواب ایسا ہی ہے، جھوٹا خواب ہے. تو ایک بندہ تھا خاص جو کہ قید میں تھا، کس کے ساتھ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اس کو یاد آیا کہ قید خانے میں ایک بہت نیک آدمی ہے، وہ جانتے ہیں خواب کی تعبیر. تو وہ بادشاہ سے پھر کہتا ہے اور وہ جاتا ہے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. تو اب بادشاہ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ مجھے اپنی مبارک زبان سے آپ کیا سنائیں؟ خواب کی تعبیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اس خواب کی پوری ڈیٹیل بھی اسے بتائی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کے بارے میں ڈیٹیل کسی نے بھی نہیں بتائی تھی. تو یہ کیا تھا؟ علم غیب. کیا تھا؟ علم غیب. کیونکہ نبی ہیں اور انبیاء علم غیب جانتے ہیں. اللہ پاک کی عطا سے انبیاء کو کیا ہوتا ہے؟ علم غیب ہوتا ہے. اس پر بادشاہ کو شوق ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا. خواب کا عجیب ہونا اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب. اب اس خواب کی تعبیر بھی بتا دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمائی. اس کے بعد بادشاہ کو کچھ انسٹرکشن بھی بتائیں کہ کس طرح فارمنگ وغیرہ کرنی ہے جس سے بادشاہ کو کوئی نقصان نہ ہو اور فیوچر میں فائدہ ہو. تو بادشاہ نے کہا یہ سب جو آپ نے بتایا ہے اس کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے حوالے کر دو. بے شک میں خزانے کی حفاظت کر سکتا ہوں اور ان کے خرچ کرنے کے صحیح طریقے کو جانتا ہوں. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات مان لی. پھر 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کو تاج پہنایا. سبحان اللہ. تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی. آپ علیہ السلام کو سونے کے تخت پر بٹھایا. سونے کے تخت پر بٹھایا. اپنا ملک آپ علیہ السلام کو دے دیا. اپنے تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے. مینجمنٹ اور کنٹری کے ہر کام میں آپ کو اتھارٹیز دے دی. اور کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی بھی ڈیسیجن میں بادشاہ انٹرفیئر نہیں کرتا تھا. آپ علیہ السلام کے آرڈرز کو بادشاہ خود بھی فالو کرتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں پیارے بچوں حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا شان ہے. اللہ پاک نے آپ کو کیسا مقام کیسا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کس طرح اس مصر کے کہاں کے، کیونکہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مصر میں چلے گئے تھے. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ قافلے والے آپ کو لے جاتے ہیں تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ وہ مصر میں لے کے جاتے ہیں. تو وہیں پر ہی مصر میں آپ ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو تاج بھی پہنا جاتا ہے، بادشاہت عطا کی جاتی ہے. اس سے میں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی گئی. سبحان اللہ. کیا شان ہے. انشاءاللہ مزید ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے اللہ نے چاہا تو. آگے اور بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو محسن بھائی کیسا لگا آپ کو یہ آج کا یہ سیگمنٹ اسلامک ہسٹری؟ بہت اچھا لگا کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے. اس پر ایک کتاب سبحان اللہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سیرت الانبیاء، کس نام سے؟ سیرت الانبیاء. یہ ابھی شائع ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ سے. تو آپ اس کو لیں اور پڑھیں، گھر میں رکھیں اس کو اور انبیاء کی سیرت کو بیان کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں. یا آپ نہیں پڑھنا جانتے تو گھر میں سے کوئی آپ کو پڑھ کے سنائے اور واقعات سنیں. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات،
اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن نے احسن القصص بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا؟ احسن یعنی کہ بہت بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. یہ قرآنی واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر. اسی طرح سیرت الانبیاء میں 33 انبیاء کرام، کتنے؟ 33. کچھ تو ایسے ہوں گے جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، تو وہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس انداز میں آپ نے اسلامک ہسٹری میں بھی شامل رہنا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو بھی سنتے جانا ہے اور یاد کرتے جانا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اس میں غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا